الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دی. اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتے و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. پیاری بہنوں، بہت آپ لوگوں کی جانے پہچانی آیت کا میں نے تلاوت کی ہے، تو یاد آ ہی گیا ہوگا آپ کو کہ ہم کب یہ تلاوت سنتے ہیں. خطبہ نکاح تلاوت ہے نا. تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم لوگوں کو ریمائنڈ کرتے ہیں، مجھ سے ڈرو، رشتوں کی پرواہ کرو، تم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، رشتے نبھاؤ، اور پھر دوبارہ سے کہتے ہیں کہ میں نگرانی کر رہا ہوں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے. اور یہ ہم جو ہے اس طرح اس کو ٹریڈیشنلی لے کے نہیں چلیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں کون کون لیڈیز تھی اور ان کا کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا، بلکہ ہم اس کو اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں کہ نوع انسانی بنی کیسے، آگے کون کون سے ڈیولپمنٹس ہوئے، اور پھر اسلام کی آخر وہ کیا امتیازی خصوصیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کیا لے کر آئے کہ ہمیں یہ ٹاپک چوز کرنا پڑا. کیونکہ آج کا زمانہ جو ہے وہ میں اور آپ فتنے میں مبتلا ہے، یلغار میں مبتلا ہے. اصل میں ہم سراؤنڈڈ ہو گئے، یعنی کہ ہم کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہے. اور وہ کون سا فتنہ ہے؟ میڈیا کا. کہ اب جو ہے وہ بچپن سے تربیت یافتہ اپنے دین کو پکڑ کر چلنے والی خاتون بھی کہیں نہ کہیں کنفیوز ہو جاتی. اور پھر آپ عام خواتین کی تو بات ہی نہ کریں، وہ اپنے رول کو لے کے کنفیوز ہے، وہ اپنی آئیڈینٹی کو لے کے کنفیوز ہے، وہ اپنی ایگزسٹنس کو لے کے کنفیوز ہے کہ میں ہوں کیا، مجھے اللہ نے کیوں دنیا میں بھیجا ہے، مجھ سے کام کیا لینا ہے اس کو. تو اسلام تو تصور ہی یہی دیتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ نسل انسانی شروع. آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے دونوں کو جو ہے وہ الگ فیچرز کے ساتھ بھیجا ہے. وہ مینوفیکچرر ہے، اس نے تیار کر لیا ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، اس کی یہ عادتیں ہوں گی، اس میں یہ خصوصیات ہوں گی، اس کی یہ عادتیں ہیں، اس کی یہ خصوصیات. اصل میں ریئل لائف بھی ہماری اسی طرح سے چلتی. ہم کبھی درخت کو جا کے کہتے ہیں کہ تم دوڑتے بھاگتے کیوں نہیں ہو، تم کو اڑنا بھی چاہیے. نہ ہی ہم جانور سے کہتے ہیں کہ اب تم سٹل رہو. اسی طرح ہم سورج سے نہیں کہتے کہ اب تمہارا کام ہے کہ ہوا دینا، اور ہوا سے نہیں کہتے کہ تم ذرا جو ہے نا وہ ہمیں بس ہیٹ دو. جس کو اللہ تعالیٰ نے جیسے ڈیزائن کیا ہے وہ ویسے چل رہا ہے اور وہ بخوبی چل رہا ہے. یعنی ہماری جنریشن، نیکسٹ جنریشن، سائنٹیفک جنریشن تھوڑی کہ ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں. تھوڑا اور زیادہ علم تو واٹس ایپ سے بھی آ گیا ہے. صبح شام ہمیں میسیجز آتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں اور خود کو عالمہ فاضلہ سمجھتے ہیں. تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ دنیا گھوم رہی ہے. اب وہ اگر اپنے مدار پر اس طرف زیادہ ہو جائے گی تو دنیا آگ کا گولا بن جائے گی، اس طرف زیادہ ہو جائے گی تو دنیا کیا بن جائے گی؟ پوری آئس ہو جائے گی. تو اتنی معمولی باتیں جو ہیں وہ اللہ نے ایک ایک اپنی مخلوق میں رکھی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ معمولی سا رد و بدل اس کا ایگزسٹنس ختم کر دیتا ہے. لیکن
پوری جو چل رہا ہے فتنہ، اس میں کیا کر دیے ہیں کہ مرد کو الگ طریقے سے کنفیوز کر دیا گیا ہے، لیکن بڑا ٹارگٹ کون تھا؟ عورت سے۔ اللہ اسلام نے جو ہے نا وہ عورت کو کبھی الگ نہیں سمجھا ہے۔ آپ نیکی کرو گے آپ کے لیے بھی وہی جنت ہے جو مردوں کے لیے تیار ہے، آپ گناہ کرو گے تو آپ کو وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں۔ اب مرد کو جو وعید سنائی گئی ہے نا وہ اس کی نیچر کے حساب سے، اور اس سے اللہ تعالیٰ جو کام لینا چاہتے ہیں نا اس کی سنائی گئی کہ تم جہاد میں پیٹ پھیر کر بھاگو گے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور ہمیں کیا کہا ہے؟ تم شوہروں کی نافرمانیاں کرو گی، یا ایکچولی نافرمانی نہیں، ناشکری کرو گی تو تمہارے ساتھ کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے چڑ جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے، یہ تو شوہر پہ بھی آنا چاہیے تھا، وہ میری ناشکری کرے تو۔ ہمیں تو یہی لگتا ہے نا کہ سب سے زیادہ ناشکرا جو انسان ہوتا ہے وہ شوہر ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس طرح سے نہیں نا، اللہ نے ہمیں مینوفیکچر کیا ہے، بنایا ہے تیار کر کے، مطلب سنوار کے ہم کو بھیجا ہے۔ اس کو زیادہ اچھے سے پتا ہے کہ عورت کو کس چیز کی ضرورت ہے، مرد کو کس چیز کی ضرورت ہے، عورت کا نیچر کیا مانگتا ہے، مرد کا نیچر کیا۔ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر طرف سے ہمیں جو تہذیبوں نے ہم پر حملہ کیا ہے نا، ہم اس کے اثر میں آ گئے، اور میڈیا ان تمام تہذیبوں کے ساتھ۔ میں تھوڑا تھوڑا ہر تہذیب کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی، ہو سکتا ہے تقریباً آپ باتیں جانتے ہو، لیکن بتانا اس لیے مقصود ہے کہ اکثر ہمارے ذہن سے نا سلپ ہو جاتا ہے، یا کبھی ایک بات یاد رہتی ہے، کبھی دوسری یاد رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں ذکر کروں گی یونانی تہذیب کا، گریک مائتھولوجی۔ بچے بھی بڑے ایڈمائر کرتے ہیں کہ ہاں بڑی مزیدار ہوتی ہیں ان کی کہانیاں۔ ان میں ہوتا ہے پنڈورا باکس، آپ لوگوں کو پتا ہے نا وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا پنڈورا، اس نے جا کے وہ باکس کھولا جس میں ان کے بڑے والے خدا نے درد، غم، پریشانیاں، تکلیف سب قید کر کے رکھی تھی۔ اس سے پہلے دنیا تو بس مزے کی چیز تھی، ہنسی خوشی کی چیز۔ وہ عورت کلپریٹ گئی ہے، اس نے وہ باکس کھولا اور دیکھے ساری دنیا میں کیا پھیل گیا، مصیبتیں، تکلیف، بیماریاں۔ یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ایرانی تہذیب۔ ایرانی تہذیب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سپر پاور تھی، اور اس کے بعد بھی کئی سالوں تک جو ہے اس کا دبدبا چلتا رہا، حالانکہ حضرت عمر نے جو اس کو فتح کر لیا تھا اس کے بعد بھی، لیکن وہ لوگ کنورٹ ہوئے ہیں، اور آج جو ہے وہ دوبارہ سے ان کے اندر جو ایک بغاوت آ رہی ہے کہ ہم پلٹیں گے اپنی اس تہذیب کی طرف جو کہ 4000 سال پرانی تہذیب تھی۔ اور وہ 4000 سال پرانی تہذیب کا مذہب یہ تھا کہ جو عورت ہے وہ ہر مرد کے، اس سے زیادہ کھلے الفاظ میں آپ کے سامنے کیا بیان، اس میں اس کے والد بھی شامل ہے، اس کے بھائی بھی شامل ہے، ہر مرد شامل ہے، یہاں تک کہ ان کے بادشاہوں نے اپنی بیٹیوں کو بیویاں بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اور آج بھی یہ قوم، یہ مذہب موجود ہے۔ آپ ویکیپیڈیا میں جا کے اگر پارسی ریلیجن کو چیک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس یہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ اس کو نیچے سب سے آپ جائیں گے نا تو وہاں پر ان کے اس میں آتا ہے کہ ان کے اندر یہ جائز، یہ عورت کی عزت تھی، that you are for everyone۔ اب وہ تہذیب جس نے ہمارے بہت قریب سے حملہ کیا ہے وہ ہے ہندوانہ تہذیب۔ کلرفل ڈریسز، اوہو رسمیں، ناچ گانے، ایونٹس ہی ایونٹس، ایونٹس ہی ایونٹس، مزے کی زندگی ہے ان کی۔ شوہر مر گیا ہے، چلو اب ستی ہو جاؤ۔ تمہاری ذات کیا ہے؟ اگر تم 2% برہمنس میں شامل نہیں ہو تو تم 2% برہمن کے مرد کے لیے جائز ہو، چاہے تمہارا اس سے کوئی بھی رشتہ، چاہے تم اس کی نیبر ہو، چاہے تم اس کی کلیگ ہو۔ صرف 2% برہمنس جو ہے وہ ان کی بیویوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ 98% جو ہندو دوسری ذات کی عورت ہوگی وہ ہر مرد کے لیے ہوگی،
بلکہ ہر شہر میں ایسے بلڈنگز، ایسی مقام ہونے چاہیے جہاں پہ 2% اور اس کے بعد کی جو نیکسٹ آتا ہے ان لوگوں میں جو شتریہ آتے ہیں، برہمنز اینڈ شتریہ، جا کر ان عورتوں کو استعمال کر سکیں. ان کے اوپر کوئی بھی چارجز نہیں، کیونکہ وہ اپر کلاس کی مرد ہیں، وہ ہر طرح کی لیڈیز کو استعمال کر سکتے ہیں. کیسے؟ لیکن میڈیا ہم کو دکھاتا ہے یورپ، امریکہ. تو مجھے لگتا ہے آپ لوگ میرے سے زیادہ جانتے ہوں گے اس کے بارے میں کہ نکال تو دیا عورت کو باہر، اب جو ہے وہ کوئی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن اب بھی ان میں تنظیمیں ہیں جو اٹھ کے کھڑی ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ ماں کا رشتہ ہے، اور وہ مدر کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ ہاں میں ماں ہوں، میں یہ 8 بچوں کی ماں ہوں اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. اب تو انسٹاگرام ریلز کا زمانہ ہے، فیس بک پوسٹ کا زمانہ ہے، آپ جا کے دیکھیں ایسی عورتیں فخر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ریلز بناتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے صبح سے شام اپنے 8 بچوں کو سنبھالا ہے. وہ اس میں کوئی گلٹی، کوئی شرمساری محسوس نہیں کرتی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ تعداد بہت کم ہے، مگر یہ اس معاشرے کی باغی عورتیں ہیں جو کہ وہ معاشرے سے ہٹ کر کام کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہاں میں اس رول میں خوش ہوں. اور پھر تہذیب تو آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ کیسی تھی، وہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دینے والی تہذیب. اب یہ سب سننے کے بعد ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا ہم صبح اپنی آنکھ کھولنے سے لے کر رات کے سونے تک ان کا شکر نہ ادا کریں؟ میں جو سب کانٹیننٹ میں پیدا ہوئی ہوں، جو آپ کے ساتھ بر صغیر میں ہم پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ نہ کرے اگر توحید ہم تک نہ پہنچی ہوتی تو ہم کتنے 70,000 کروڑ شاید ان کے دیوتا ہے. مجھے صحیح سے ابھی تعداد یاد نہیں آ رہی، لیکن ایسی بڑی فنی سی تعداد ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید بڑے سے بڑا پنڈت بھی جو ہے ان کے سارے خداؤں کو نہیں جاتا. کتنے خداؤں کی پوجا کریں گے؟ ہوا چلی ہے ہوا کو پوجے، گرمی ہو رہی ہے گرمی کو پوجے، یا ہم کنفیوز ہو جائیں اب سانپ آ گیا سانپ سے ڈرے کہ اب گائے سے ڈرے یا اب کوئی کیڑے مکوڑے سے ڈرے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے کر دیتا ہے آزاد مجھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورت ذات پر احسان، کتنی پیاری حدیثیں اس کے بارے میں ہیں، تقریباً سبھی آپ لوگوں کو پتا ہے. مسند احمد کی، طبرانی کی، ابن ماجہ کی، امام احمد کی، مسلم کی، اور ساری احادیث کا میں بتا دوں. پہلے تو میں قرآن کی آیت کا آپ کے سامنے مفہوم رکھتی ہوں کہ بیٹیوں کی پیدائش پر چہرے کیا ہو جاتے تھے؟ سیاہ پڑ جاتے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہوئی ہے، آپ نے مسلمان کو کیا بتایا کہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ وہ تو پیار کرنے والی ہیں اور قیمتی چیز. پہلے ہی رتبہ بڑھ گیا نا، ابھی تو پیدا ہوئی ہے، ننھی سی جان ہے، کمزور سی جان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ قیمتی چیز ہے، سنبھالو اس کو. اور یہ مشاہدے میں بھی آتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ کیا ہوتی ہیں، بچیاں بیٹیاں احساس کرنے والی ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے پلائے اور پہنائے تو وہ روز قیامت پردہ ہوں گی. کس چیز کا پردہ ہوں گی؟ جہنم کی آگ سے پردہ ہوں. مسلمان کی کامیابی کیا ہے؟ 2 کامیابی ہے مسلمان، جہنم سے آزادی اور جنت کا حصول. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہو وہ انہیں جگہ مہیا کرے، ان پر شفقت کرے اور ان کی کفالت کرے تو یقینی طور پر اس کے لیے جنت واجب ہو جائے. یعنی آپ کے سامنے جو ہے آپ کو کوئی گفٹ لا کے دے رہا ہے، لو بھائی یہ جو ہے چابی ہے. کس چیز کی چابی ہے؟ یہ وہ والا جو ولا ہے نا، پورا فرنشڈ، جو یہ پورے ایریا کا سب سے بیسٹ ہے، یہ اس کی چابی ہے. اب آپ کیا کرو گے؟ سیڈ ہو جاؤ گے، چہرے سیاہ ہو جائیں گے کہ ٹینشن میں بیٹھ جاؤ گے، او ہو مینٹین کرنا پڑے گا. ایسے ہی ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے بیٹیاں پیدا ہو.
کہ جو ہماری جنت کی چابی ہے، جو ہمیں بنی بنائی جنت دے رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے تو جنت ملے گی، اور پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں بیٹیاں ہو جائیں گی، بیٹیاں بھی اللہ ہی دے رہا ہے، اب تم پالتے اس کو کیسے؟ خوشی سے، محبت سے، اس کے اکرام کے ساتھ، اس کو شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو جگہ دے رہے ہو، تم اس کو کھانا پینا دے رہے ہو، اور ہر چیز میں تمہاری نیت کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تو جنت کی بکنگ ہے، بس آپ کے پاس پہنچنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں میں کیا کام کر کے آ رہا ہوں، میں کیا کام کر کے آ رہی ہوں۔ میں اور آپ لیڈیز تو خود کی بیٹی ہوتی ہے تو پھر بھی صبر ہو گیا، اب بیٹی کی بیٹی ہوئی نا، اللہ آج کا زمانہ تو بہت خراب ہے، ہمارے ٹائم پہ تو ہم نے پال لیا، میری بچی کیسے کرے گی؟ اب بیٹے کی ہو گئی تو بھی یہی ٹینشن، بھائی کی ہو گئی تو بھی، اصل میں ہم خود جو ہے نا وہ انسٹل کرتے ہیں ڈر۔ میں اور آپ تو جانتے بھی نہیں کتنے کروڑوں سال پہلے لوح قلم پہ لکھا جا چکا ہے، لکھا جا چکا ہے اللہ کی طرف سے، اس نے پیدا ہونا ہے، اس کا اتنا رزق ہے، اس نے جو ہے اتنے وقت پہ میرے پاس واپس آ جانا ہے۔ میں کس چیز کی فکر کروں؟ میں فکر کروں کہ میں اس کو پالوں کیسے، میں اس پہ محنت کیسے کروں۔ اب آپ کو بریانی بنانی ہے تو آپ یہ چھوڑ کے، ہاتھ پیر چھوڑ کے تو نہیں بیٹھ جاتے، لا ابھی مجھے پیاز کاٹنی پڑے گی، ابھی مجھے چکن دھونا، مٹن دھونا پڑے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنے ٹائم کو مینج کرتے ہیں، اچھا اتنی دیر ہے، ٹھیک ہے یہ کام کر کے رکھتی ہوں، وہ کام کر کے رکھتی ہوں، اور جب آپ بناتے ہیں آپ تھکے ہوئے نہیں رہتے، فریش ہوتے ہیں، بالکل دم پہ رکھ دیا، آرام سے آ کے مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے، کیونکہ آپ نے کیا کیا؟ اپنے کام کو مینج کیا، آپ نے اس چیز کو انجوائے کیا کہ میرے ہاتھ سے تو بہت زبردست بنتی ہے، پورے لوگ تعریف کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ٹاسک دیا ہے، اب آپ یہ اپنے دل میں تہیا کر لیں، نیت کر لیں کہ میں اس ٹاسک کے ساتھ اللہ کے سامنے جاؤں گی، اللہ سے کہوں گی آپ نے مجھے ٹاسک دیا تھا، دیکھیں میں اس کو کیسے پورا کر کے آئی۔ میرا رب یہی چاہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذہن بدلے ہیں، جو افکار بدلے ہیں، وہ یہی سے بدلے ہیں کہ بچی کے پیدا ہوتے ہی یہ نہ ہو کہ الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہی میرا چہرہ اتر جائے۔ حالانکہ بولنا بہت آسان ہوتا ہے نا، لیکن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر مشکل پہ بھی تو اجر ہے نا۔ ٹھیک ہے ابھی شاید ہماری وہ پروگرامنگ تھوڑی ڈھیلی پڑ گئی ہے کیونکہ ہم اسلام سے اتنے دور ہو گئے ہیں، ہم سیرت سے اتنے دور ہو گئے ہیں۔ بچی کا نام تو فاطمہ رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ فاطمہ کی طرح بابرکت بھی تو ہوگی، جنت کی سردار بھی تو ہوگی، میرے اللہ نے دی ہے تو میں ضرور یہ کام کر کے رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں جو عورت نے پنپنا تھا، وہ تو پیدا ہوتے ہی وہ پنپنا شروع۔ اس کے آگے کیا بات ہوتی ہے؟ اس کے آگے بات ہوتی ہے کہ بیٹی کی رضامندی کے بغیر نکاح کا نہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا حال تھا؟ بھیڑ بکریوں کی طرح شادیاں ہوتی تھی، ایک مرد 40 بیویاں بھی رکھ لیتا تھا، دو بیٹیوں کو بھی جو ہے، دو بہنوں کو بھی جو ہے وہ نکاح میں رکھ لیتا تھا، پھوپھی بھتیجی، خالہ بھانجی، سب جو اس کی مرضی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس پر پابندی لگائی، ایک خاندانی نظام کو دیکھیں کتنا پیار سے مضبوط کیا ہے کہ اب پھوپھی آئے گی تو بھتیجی نہیں آئے گی، اس پر خالہ آئے گی تو بھانجی نہیں آئے گی، دو بہنیں ساتھ میں سوکن نہیں بنی۔ اور پھر ولی کو کیا کہا؟ اس کی اجازت لینا ہے تم نے۔ عربوں کے لیے سوچے یہ کتنی الگ بات، کتنی عجیب بات تھی ان کے لیے کہ یہ تو ہم تو اس کو اہمیت تک نہیں دیتے تھے، یہ تو ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی اجازت لینی ہے، تمہاری کی اجازت لینی ہے، وہ خاموش رہے گی تو یہ رضامندی ہے۔ اور جو پہلے سے شوہر والی ہوگی، انتقال ہو گیا شوہر یا وہ ہو گئی، مطلقہ ہو گئی، اس صورت میں تو جب تک وہ اپنی زبان سے رضامندی نہیں دے گی نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو اس طرح کا ایک نکاح ہوا تھا ان کا نام تھا خنسہ بنت خطاب۔ ان کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انہوں نے جا کے شکایت کی کہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے، میرے ابا جی نے کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فسخ کروا دیا۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنی بچی کو یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا جو ہے آپ کی رضامندی جو ہے آپ کی خاموشی ہے، اگر آپ کو ناپسند ہے تو آپ نے منہ کھول کر بات بیان کرنی،
ہم اصل میں اتنی ساری ان کو باتیں بتا دیتے ہیں لیکن جو بیسک اسلام کی تعلیمات ہے نا وہ ہم ان کو نہیں بتا. اور پھر جو ہے وہ کچھ بھی سوشل پرابلم ہوتا ہے تو ہم الزام کس پر ڈالتے ہیں؟ اسلام. اسی طرح سے ہم ولی کو ایک ولن کی طرح پیش کرتے ہیں. یہ بھی تو ہمارے میڈیا کا بڑا کمال ہے. پہلے ہمارے میڈیا میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی تھی. پہلے جو یہ بتایا جاتا تھا کہ ہاں ولی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح نکلا ہے. لیکن اب کیا بتایا جاتا ہے کہ نہیں, ہر ولی جو ہے وہ ولن ہے. لیکن ہمیں اپنی بچیوں کو پہلے سے یہ سکھانا ہے, ان کو بتانا ہے. یہ ماں کا اور مدرس کا اور ہماری یعنی جو بھی مجھ سے رشتہ ہے ان کا ہی یہ کام ہے کہ وہ بتائے کہ کون رشتہ تمہارے لیے محرم ہے, کون تمہارے بیسٹ کو پہچاننے والا ہے, بیسٹ کو جاننے. تحفہ دینے میں بیٹی اور بیٹے کا برابر حصہ. یہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے حدیث ہے, بہت پیاری حدیث ہے. اور جو ہے اس میں مجھے ان کی امی کا رول اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ مجھے نا میرے ابا نے گفٹ کیا ہے, اتنی چیز مجھے گفٹ کی. وہاں ان کی امی کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہی نہیں دیں گے میں اس کو نہیں مانوں. ماں کہہ رہی ہے بیٹے کے اس میں اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ بہنوں یہ میرے اور آپ کا چیک ہے. ماں کو بیٹے کو گفٹ ملا ہے لیکن ماں کہہ رہی ہے مجھے سنت سے پتہ لگانے دو, مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ لگانے دو بات ہوئی ہے, صحیح ہوئی ہے یا نہیں. وہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کے والد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ظلم میں نہیں جو ہے وہ گواہی دوں گا کیونکہ تم نے کیا اپنے سب بچوں کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے سب کو نہیں دیا, صرف نعمان کو دیا. کہا نہیں اس طرح سے نہیں چلے. لیکن ہم معاشرے میں عورتیں کیا کرتی ہیں, ہم خود جو ہے نا وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہیں کہ اس کو حصہ کیوں مل رہا ہے. شاید میں اپنی بیٹی کے لیے پریشان نہ ہوں لیکن مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میری نند کو حصہ ملتا ہے. وہ تو بہت ویل آف ہے, وہ چھوڑ سکتی ہے, اس کو اپنے بھائی کو سمجھنا چاہیے. اس طرح کے رویے آگے جا کے کیا کرتے ہیں, مجھے اور آپ کو سنت سے سیرت سے دور کرتے جاتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ بات, لیکن ہم حقیقت میں کس چیز کا انکار کر رہے ہیں؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. اور اس کے بعد دیکھیے کہ وراثت میں عورت کا حصہ, یہ تو آج بھی بہت سی کنٹریز میں صرف نام کو قانون میں لکھا ہوتا ہے کہ دونوں کا سیم حصہ ہے, لیکن نہیں ملتا. مگر اسلام پر اگر آپ چلیں, اسلام پہ اگر عورت اٹھ کے کھڑے ہو جائے, اپنے شوہر سے کہے کہ نہیں یہ حصہ ملے گا, میری نند کو ملے گا, میری مطلب یہ ایسے رشتوں کے نام میں کیوں لے رہی ہوں, وہ اس لیے کہ ہمارے دل نا عموماً یہی رشتوں میں تنگ ہو جاتے. تو تنگ تو نہیں ہونے ہیں نا, ہم نے تو کس کو سامنے رکھنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا ہے, یا بس درود شریف پڑھنا ہے, مدینے جا کے ہمارے آنسو ٹپک جاتے ہیں. لیکن جب تعلیمات کی بات آتی ہے تو کیا معاشرتی دباؤ, معاشرتی رشتے, ہم کیا دلوں میں وہ ووٹ لے کر, دلوں میں وہ تنگی لے کر ہم فیصلے کرتے ہیں؟ نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے وہ آپ کے سامنے جو میں نے بہت مختصراً بات رکھی ہے, اور آپ کو پھر آگے بس ایک دو بات کے ساتھ میں اس کو اپنا ختم کرتی ہوں کیونکہ وقت کا بھی تقاضا ہے کہ میں بات کو مختصراً بیان کروں. لیکن شادی میں جس طرح سے عورت کو مہر کا حق دیا گیا ہے وہ بھی جو ہے وہ صرف اسلام کی خاصیت. اب آپ اس کو صرف میڈیا سے چیک کریں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ لوگوں نے اس کو بھی ایک نیگیٹو چیز بنائی ہوئی, اور اس میں بہت سارا ہاتھ ہمارا اس طرح سے ہے کہ ہم مہر کا حصہ تو پہلی بات دیتے ہی نہیں ہے. جو عورت اگر اس کو مانگ لے تو بھائی ہم اس کو بہت ہی برا سمجھتے, اگر عورت اس کو خرچ کر دے تو اس سے بھی زیادہ برا سمجھتے. جب اللہ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا حصہ دے دیا کہ یہ بس اب تمہارا ہے, اس پر اور کسی کا حق نہیں ہے, تو وہ چاہے پوری رقم صدقہ کر دے, کوئی بھی اس سے کوشچن نہیں کر سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ اور ساری باتیں ہوں گی, کبھی ہمارے پاس وقت ہوگا تو ہم اور ڈیٹیل میں اس کے ساتھ جائیں گے. لیکن باقی کی ساری جو باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا, اپنی بیویوں کو وائس بھی سمجھتے تھے, ان سے مشورہ بھی لیتے تھے. حضرت ام سلمہ کا کتنا پیارا واقعہ ہے جو کہ صلح حدیبیہ کا ہے, آئے ان سے پوچھے, مشورہ لیا,
اور انہوں نے کہا کہ آپ پہلے جو ہے نا وہ اس کو سر کو منڈالے اور آپ جو ہے احرام کھول لیں. دیکھیے آپ کے کیا صحابی کرتے ہیں. بالکل پازیٹیو رزلٹ آیا. حضرت خدیجہ کے انتقال کو سالوں گزر گئے, لیکن جو ہے وہ ان کی فرینڈ آ کر آواز دیتی ہے, کہتے ہیں ہاں یہ تو خدیجہ کی دوست ہے, اور اس سے پھر ان کو تحائف پہنچانا, یعنی ہر بیوی کا اس کے حساب سے خیال رکھنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر ہے, ان کو گڑیاں کھیلنے کی اجازت دینا, ان کو سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دینا, اور وہی جو ابھی آپ نے واقعہ سنا کہ بیٹھ کر ان سے باتیں سننا. تو یہ سارا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اوپر اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کانفیڈنس دیا کہ مدینے کی عورتیں آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تھی ہمارے مرد ہمارے ساتھ ایسے کر رہے ہیں برا سلوک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آتے ہیں, آپ کا چہرہ لال ہوتا ہے جس بات سے, پھر آپ کہتے ہیں کہ ایسے مرد ہیں یہ تکلیف دیتے ہیں اپنی بیویوں کو. میں آپ کے سامنے مفہوم بیان کر رہی ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ہے مشہور حدیث کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا. اپنی بیوی کے منہ میں آپ نوالا ڈال رہے ہیں, آپ کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے. اپنے گھر والوں پر خرچہ کر رہے ہو, آپ کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے. کون ہے گھر والے؟ ایک عورت ہے, یعنی یہ عورت کی عزت بڑھ رہی ہے, اکرام بڑھ رہا ہے. تو میں نے اور آپ نے کوئی مرغوبیت پہ نہیں آنا ہے, ہمیں کوئی نقالی میں نہیں آنا ہے. میرے اور آپ کی جو ہے یہ والی ڈیسٹینی نہیں ہے. میری اور آپ کو اللہ نے جو قسمت کے ساتھ بھیجا ہے, میں ایک مثالی مسلمان عورت بنوں, میں اپنی آئیڈینٹی پہ فخر کروں. میں ماں ہوں, میرا 3 درجہ زیادہ ہے, تو میں اپنے اور درجے بڑھاتی ہوں. وہ کہتے 2 کرو, مجھ میں ہمت ہے میں 6 کروں. کیوں؟ شرم آئے گی. مجھے شرم کیوں آئے گی؟ میرے پڑوس میں یہودی عورت جو ہے وہ 8 پیدا کرتی ہے, اس کے پڑوس میں انگریز عورت گوری چمڑی والی وہ 9 پیدا کرتی ہے. تو ان کو حق ہے, مجھے حق نہیں ہے کیونکہ میں براؤن ہوں. آپ کو پتا ہے یہ میڈیا کا پورا جو ہے وہ چال صرف ہمارے لوگوں کے لیے, ان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ ہماری نسلوں کو جو ہے وہ محکوم بنانا چاہتے, غلام بنانا چاہتے. تو ان لوگوں نے ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا ہے, لیکن آپ ان کے کنٹریز میں جا کے دیکھیں وہ فخر سے اپنے بچوں کے ساتھ گھومتے ہیں, اور ہمیں پھر وہ احساس دلاتے ہیں کہ تم بیکورڈ ہو. بیکورڈ کوئی بچے پیدا کرنے سے, یعنی میں آپ کو کوئی ایک ہائپوتھیسس نہیں بیان کر رہی. فاکس نیوز کی جو رپورٹر تھی اس نے بتایا تھا کہ اس کے جو ہے وہ 9 بچے ہیں, اور جو مسلم عالم آئے ہوئے تھے وہ حیران رہ گئے. ان کا آپ کے 9 بچے؟ اس نے کہا ہاں میرے 9 بچے. یہ میں آپ کو آج کی بات نہیں بتا رہی ہوں, میں آپ کو بتا رہی ہوں تقریباً 2006 میں جب میں نے وہ رپورٹ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی کہ وہ کوئی پروگرام چل رہا تھا اور اس میں وہ لیڈی نے کہا, اور وہ ایک اسپونٹینیس اس کا جملہ تھا, کوئی وہ نہیں تھا, بس باتوں میں اس نے کہا کہ میرے اتنے بچے ہیں. اور ہمارے ملکوں میں اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. میں ایز اے بہن کیسی ہوں, میں ایز اے ماں کیسی ہوں, میں ایز اے بیوی کیسی ہوں, یہ سب مجھے سیرت بتاتی ہے. اور جتنا میں اس پر چلوں گی آپ یقین کریں کہ دنیا کی کامیابی بھی اسی میں ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہے. مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. میں اس بارے میں جب تک خود کانفیڈنٹ نہیں ہوں گی, اور میں کانفیڈنٹ کب ہوں گی جب میں سیرت کے ایک ایک واقعے پر پڑھوں گی اور اس کو اپنے اندر جذب کروں گی اور اس پر میں فخر کروں گی, اور میں پھر اس کے بعد محبت اور فخر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں گی کہ آپ ہیں وہ جن کی وجہ سے مجھے یہ سارا اکرام ملا ہے, مجھے ساری عزت ملی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.